یہ کہانی ہے جوائنٹ فیملی کی۔ جی ہاں، جس طرح یہ سب لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں، آپ ایسا بالکل مت سمجھیے گا کہ یہ لوگ رہتے بھی اسی طرح ہیں۔ چھوٹی موٹی نوک جھونک تو ہر فیملی میں ہی ہوتی ہے۔ اس فیملی کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں صلاح الدین اور شمیم بیگم۔ جی ہاں، یہ اس گھر کے سربراہ ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام ہارون ہے۔ ہارون کی بیوی کا نام آئلہ ہے۔ آئلہ دل کی بہت اچھی ہے اور گھر کی بڑی بہو بھی ہے۔ اور ان کا جو دوسرا بیٹا ہے، یعنی کہ چھوٹا بیٹا، اس کا نام ہے ارسل اور اس کی بیوی ہے جیا۔ جیا بڑی بہو کی طرح نہیں ہے، جیا سب سے مختلف ہے۔ یہ جو ننھے منھے 2 مہمان نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اس گھر کے ہی افراد ہیں۔ یہ ہے ارحم اور نیہا۔ ارحم ہارون یعنی کہ بڑے بیٹے کا بیٹا ہے اور جو نیہا ہے وہ چھوٹے بیٹے کی بیٹی ہے۔ اور یہ جو الگ تھلگ سی کھڑی ایک لڑکی نظر آ رہی ہے نا، اس کا نام ہے مایا۔ جی ہاں، مایا صلاح الدین صاحب کی اکلوتی اور کنواری بیٹی ہے۔ تو یہ ہے ہماری جوائنٹ فیملی۔ اب آگے دیکھیں گے کہ اس جوائنٹ فیملی میں جو تھوڑی بہت نوک جھونک ہے وہ کس کی وجہ سے ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ چھوٹی بہو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ بیٹا ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے، سب لوگوں نے کام پر جانا ہے۔ آئلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ورنہ وہ ناشتہ بنا دیتی۔ اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ آج ناشتہ تم بنا لو، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ بیٹا، جلدی سے ناشتہ بنا دو، دیر ہو رہی ہے۔ ماں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناشتہ بناؤں جبکہ میری ناشتہ بنانے کی باری ہی نہیں ہے؟ جب کام ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو پھر آئلہ کیوں نہیں بنا رہی؟ آئلہ بھابھی سے کہیں کہ وہی ناشتہ بنائیں۔ اب اگر میں ناشتہ بناؤں گی تو دوپہر کا کھانا بھی مجھے ہی بنانا ہے۔ اتنے سارے افراد کا اتنا سارا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ ارے بہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ابھی تو بتایا ہے کہ آئلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اور میں تمہیں اکیلی کو ناشتہ بنانے کو تھوڑا بول رہی ہوں۔ مایا کو بھی ساتھ لے لو، دونوں مل کر بنا لو۔ اور جوائنٹ فیملی کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں اس کے کام آئیں۔ اب جاؤ اور جا کر ناشتہ بناؤ۔ اپنی ساس کی بات سن کر جیا وہاں سے غصے میں چلی گئی اور شمیم بیگم گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ او خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ درجنوں کے حساب سے افراد، ان کا ناشتہ بنانا، ان کا کھانا بنانا، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں شادی کرواتی ہی نہ، یا اگر کرواتی تو ایسے گھر میں جہاں صرف ایک ہی فرد ہوتا۔ ارے سمجھ نہیں آتی، اتنا کھاتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، 3 وقت کھاتے ہیں، کیسے بناؤں؟ میں تو تھک گئی ہوں۔ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، اس کا کر لو، اس کا کر لو۔ میری تو اب بس ہو گئی ہے، مجھے اب مزید اس جوائنٹ فیملی کے جھنجھٹ میں نہیں پھنسنا۔ اور پھر جیسے تیسے کر کے جیا اور مایا نے سب کو ناشتہ بنا کر تو دے دیا اور سب نے کر بھی لیا، لیکن اب باری تھی دوپہر کے کھانے کی، جو کہ جیا کو ہی بنانا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوپہر کے کھانے میں کیا ہوتا ہے۔ ارے بھابھی، یہ خوب کیا آپ نے۔ صبح کو سر درد کا بہانہ بنا کر لیٹ گئیں کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ناشتہ سب کے سب درجنوں افراد کا مجھے بنانا پڑا، جبکہ آپ جانتی تھی کہ آپ کی باری ہے، اور اب دوپہر کا کھانا بھی مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ ابھی صبح کی تھکن ہی نہیں ختم ہوئی کہ اب دوپہر کے کھانے کی شروع۔ ارے مجھ سے نہیں اس جھنجٹ میں پھنسا جاتا، اب میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ جیا، کچھ تو لحاظ کرو، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں بڑی ہوں تم سے، اور ویسے بھی میری واقعی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں ناشتہ بنانے کا نہ کہتی۔ اور جوائنٹ فیملی کا یہی تو فائدہ ہے کہ آج اگر تم میرے کام آئی ہو تو کل کو میں بھی تمہارے کام آؤں گی۔ کل کو اگر تم بیمار پڑ گئی یا تمہیں کوئی کام ہوا تو میں تمہارے حصے کا کام کر لوں گی، مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اگر تمہیں دوپہر کا کھانا بنانے میں مسئلہ ہے تو میں بنا دیتی ہوں، لیکن تم لڑائی تو مت کرو۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ ارے جوائنٹ فیملی، جوائنٹ فیملی، جوائنٹ فیملی، اللہ بچائے ایسی جوائنٹ فیملی سے۔ بھائی میں تو تنگ آ گئی ہوں، مجھے اب مزید یہاں نہیں رہنا۔ پتہ نہیں کیا کروں ان درجنوں لوگوں کا، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ چھوٹی بہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے گھر میں آج تک کسی نے دوسرے سے ایسے بات نہیں کی، یہ تم نیا رواج چلا رہی ہو۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ ابھی صبح ہی میں نے تمہیں سمجھایا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی اگر تم نے ناشتہ بنا دیا ہے تو۔ اب دوپہر کا کھانا بڑی بہو کہہ تو رہی ہے کہ وہ بنا دے گی، پھر بھی؟ اور کیوں تم جوائنٹ فیملی کے پیچھے پڑی ہو؟ گھر میں زیادہ افراد کا ہونا تو برکت کی علامت ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم ایسے گھر میں ہو۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کرو گی، تمہارا کیا بنے گا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔
یہ سن کر جیا غصے میں پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور شمیم بیگم اور آئلہ ہکا بکا پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ لان میں ارحم اور نیہا کھیل رہے تھے کہ اچانک نیہا جلدی کرو، اٹھو یہاں سے اور چلو میرے ساتھ، اور آئندہ تمہیں ارحم کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا جو تمہارے لیے کھلونے لائے تھے نا، تم انہی کے ساتھ کھیلنا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی جیا نیہا کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ارحم ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اندر آ کر وہ اپنی امی اور دادی کو سب کچھ بتاتا ہے۔ وہ دونوں بھی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر جیا کر کیا رہی ہے۔ شمیم بیگم شام کو صلاح الدین کو سب کچھ بتاتی ہیں کہ کس طرح جیا نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ صلاح الدین، آج تک میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوا، کبھی کسی کے درمیان میں نفرتیں نہیں آئیں اور نہ ہی کسی نے دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر جیا کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو جوائنٹ فیملی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میرے گھر کے ماحول کا کیا ہوگا۔ آپ ہی کچھ کریں۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو شمیم بیگم، صبح ہو لینے دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیا جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کے گھر کے ماحول کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ سکون سے سو جائیں۔ ارسل، جیا بیٹا، تم لوگوں کو میں نے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جیا، تم تو جانتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں پہلے ہی سب جانتا ہوں۔ اس لیے بس تم مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ تمہارا سکون اور خوشی کس چیز میں ہے۔ آخر تم کیا چاہتی ہو کہ جس سے تم مطمئن ہو جاؤ؟ میں وہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو۔ جی ابو، مجھے بس جوائنٹ فیملی سے مسئلہ ہے۔ میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اتنے سارے لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اور ارسل الگ گھر میں رہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ بس اسی بات میں میرا سکون ہے۔ ارے جیا، یہ کیا؟ ابو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بالکل بھی الگ نہیں ہونا ابو، مجھے آپ سب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا ابو۔ بس بیٹا ارسل، بات جو ہونی تھی ہو گئی، اب معاملہ یہیں پر رفع دفع کرو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے ایک الگ گھر لے لیا ہے، بالکل سامنے ہے اسی گلی میں، اس لیے تم لوگ پریشان مت ہو، قریب ہی ہوگے۔ لیکن جیسے کہ جیا بیٹا جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی، میں بھی اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اسی مہینے میں مایا کی شادی بھی ہم نے طے کی ہوئی ہے، مہمانوں نے آنا جانا ہے، بس اب تم لوگ شفٹ ہو جاؤ۔ اسی دن ارسل اور جیا الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب وہاں پر ارسل، جیا اور نیہا رہتے تھے۔ اب جیا بہت خوش تھی کہ اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب روزانہ صبح کو ارسل آفس چلا جاتا، شام تک نہیں آتا، اور نیہا اسکول چلی جاتی، اس کے بعد اکیڈمی وغیرہ، جبکہ جیا سارا دن اکیلی پورے گھر میں پاگل ہوتی رہتی، سارا دن پریشان اور بور ہوتی رہتی۔ اب وہ اداس ہونے لگی تھی۔ اب اسے دوبارہ سے اپنا بڑا گھر یاد آنے لگا تھا۔ اسے اپنا سسرال یاد آتا تھا جہاں پر وہ سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اب جیا انہیں بہت یاد کرنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف بڑے گھر میں مایا کی شادی کے انتظامات چل رہے تھے۔ شادی سے پہلے مایا کی برائڈ ٹو بی کرنی تھی، اس لیے سب لوگ اکٹھا تھے، مہمان بھی آ جا رہے تھے، سب لوگ بھی بہت خوش تھے اور سارے کام بھی ویسے ہی ہو رہے تھے جیسے پہلے ہوتے تھے۔ ہر طرف سکون اور خوشی کا ماحول تھا۔ جبکہ دوسری طرف جیا کو تنہائی نے اتنا کاٹا کہ وہ رونے پر آ گئی اور ارسل کو لے کر فوراً بڑے گھر آئی۔ اس نے آ کر اپنے ساس سسر سے اور باقی لوگوں سے معافی مانگی۔ آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جوائنٹ فیملی کی قدر ہی نہ جانی۔ واقعی جوائنٹ فیملی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں اب سمجھ گئی ہوں، اب میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کروں گی، اب ہم سب لوگ مل جل کر رہیں گے۔ سب لوگوں نے جیا کو معاف کر دیا اور اب وہ سب لوگ اس جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔